خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں. جوان کی توبہ پہ عرش الہی جو اٹھتا ہے. تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے، آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں، تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں. تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشش ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے. کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا. آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوگی. حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر گئی. اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں. تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے. سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں. روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں. کل تو آنا ہی ہے. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں. پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں. وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا. وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن ایسے کھوئے ہیں یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو. اللہ اکبر. تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا. اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو وہی شخص گزرا تو اس نے روک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے. کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا. تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں. ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھی، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز کو چھوڑے رکھا. اب تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، زندگی کے جو 4 دن مجھے آپ کو میسر ہیں، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. توبہ کی شرائط 3 ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں. اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے. لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں. 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں اور پھر معمول کی زندگی. ایسی توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ ما قبل کہ جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ اتنا معروف نہیں ہے کہ وہ گزر رہا ہو تو لوگ یہ فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وَنَقَدَ بِيَدِهِ، حضور نے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، موت بھی اس کو ایسے ہی آئی۔ اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، بہت زیادہ رونے والے نہیں تھے۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پہ آئے، ایک کونے کھجرے میں زندگی کاٹ دی، رزق حلال کمایا، معاشرے میں کوئی اتنی پہچان بھی نہیں بنی، بس آئے، بس زیادہ وقت مسجد میں گزرا، سجدے کثرت کے ساتھ تھے، حقوق العباد کا خیال رکھا، کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنی زندگی گزار دی۔ مرے تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اس کی کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ ایسا ہی نہیں تھا۔ لا یشار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا، نہ کسی شادی میں بلایا جاتا تھا، نہ کسی ولیمے میں بلایا جاتا تھا۔ معاشرے میں ایک گمنام زندگی تھی، لیکن سجدے اس کے زیادہ تھے، نمازیں اس کی زیادہ تھی، قلت بواکی ہے، اور زندگی کے بکھیڑے بھی زیادہ نہیں تھے، یا تو رونے والے بھی بہت ہی تھوڑے تھے۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، چونکہ جتنا وزن تھوڑا ہوگا، جتنا بھار کم ہوگا، اتنا سفر آسان ہوگا۔ تو ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرنی چاہیے، اور ہم اتنا بوجھ نہ بنائیں کہ جو ہمارے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے۔ تو ہم اپنی ساری زندگی مرتب کریں، منظم کریں، ہم فالح بن جائیں۔ اور قرآن نے فلاح کی منزل بیان کرتے ہوئے پہلی چیز بیان فرمائی سورہ بقرہ میں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، کیونکہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو عطا کی جائے گی بندہ مومن کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا وہ حقیقی طور پہ محروم۔ تو میں اور آپ اپنی قسمت پہ بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں، حالات کی دکھن اور کڑن بھی ہوتی ہے، اور بڑے مصائب اور آلام ہیں جو ہمیں توڑتے ہیں اور وہ ہمارے خود پیدا کرتا ہوتے ہیں، جبکہ ہم جس قدر جن نعمتوں کے میسر نہ ہونے پہ شکوے کرتے ہیں، تو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا اگر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو شکر سے فرصت ہی نہ ملے۔ تو جب شکر سے فرصت نہیں ملے گی تو پھر شکوے کی تلخی تنگ نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی دولت دی ہے کہ ہم ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کر دیا۔ ہماری ماں بھی حضور کا نام لیتی تھی، ہمارا باپ بھی حضور کا نام لیتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تشریف رکھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدرا موختم، حضور میں آپ کا نام اپنے باپ سے سنا ہے، میں نے اپنے باپ سے آپ کا نام سنا ہے۔ یہ ہمیں جو نصیب ہو گیا اس پر اللہ کا شکر کریں۔ دیکھیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، اتنا بھاری بھرکم علم کا خزانہ، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے، اور یہاں ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ جسے کہا جاتا ہے، لیکن بت کو جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں مارتا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا فیضان ہے کہ ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا۔ تو ساری زندگی بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اس کا شکر ادا نہ ہو، اور ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ دولت ہمیں جو مل گئی ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کی جو لذت ہے، ساری زندگی اسی لذت میں گزار لیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ باقی جو نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو میسر ہمیں نہیں ہے اس کی تلخیاں مٹانی ہو تو صرف ایک حدیث سے ساری تلخیاں ختم کی جا سکتی۔ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، صرف ایک حدیث،
ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کتنی تلخی، ہمسایوں کے پاس یہ ہے، شریکوں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، کتنی تلخی۔ ان ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو علاج صرف ایک رسول کریم کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ چل بندے موج کر، تو میرے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ اب جتنی بھی محرومیاں ہوں، ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے، اور زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہوں وہ حاصل کرنی ہو تو یہ تصور ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اسلام نہ مل سکا، بڑے بڑے جنہوں نے دنیا کو بڑا کچھ دیا اور زمانے پہ ان کا نام ہے، علم و دانش، ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ دولت اسے نہیں دی گئی، اور یہ جو ہے وہ چارہ کاٹنے والے ایک دیہاتی کو مل گئی یہ دولت، تو وہ شکر نہ ادا کرے کہ مالک جو نیوٹن کو نہیں ملا وہ مجھے مل گیا۔ اتنے بڑے سائنسدانوں کو جو نہیں مل سکا، دنیا کے دانشوروں کو نہیں مل سکا، جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، پوری دنیا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ دولت انہیں نہیں نصیب ہوئی اور مجھے ماں کی گود سے نصیب ہوگی۔ تو یہ تصور ہی نحال کر دیتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ فلاح کی پہلی سیڑھی ہے اور پہلی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ